ٹھیک ہے، آج ہمارے مسلمان بھی اعتراض کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں جو ہے نا یہ ہمارے کام کی نہیں ہے، یہ ہمارے کام کی نہیں ہے، بس یہ پتہ نہیں لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں، کیا پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں، وہ جاہل لوگ ہیں، یہ کچھ بھی بول دیں وہ مان جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مولویوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو انبیاء کے وارث وہ ہر چیز میں ہیں، انبیاء کے وارث اس چیز میں بھی ہیں کہ جو جو برا بھلا انبیاء کو کہا گیا تھا وہی برا بھلا علماء کو بھی کہا جائے گا، اور علماء نے اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ انبیاء کو کہا گیا، ساحر کہا، مجنون کہا، کاہن کہا، تکلیفیں دی، پریشان کیا، ہمارا معاشرہ بھی آج علماء کے ساتھ یہی کر رہا ہے، علماء کے ساتھ ہمارا معاشرہ بھی یہی کر رہا ہے، اور یہ تو علماء کی استقامت ہے، ان کی مستقل مزاجی ہے کہ وہ اس سب کچھ کے باوجود سب کچھ سنتے ہیں، ہر ایک کی سنتے ہیں، ہر ایک کو برداشت کرتے ہیں اور دین کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ورنہ ان پر یہ کس نے لازم کیا ہے؟ ایک امام اگر مسجد میں امامت کرتا ہے تو وہ جا کر باہر مزدوری بھی کر سکتا ہے، آپ اگر مزدوری کر سکتے ہیں تو امام بھی باہر جا کر مزدوری کر سکتا ہے، آپ جتنے پیسے کماتے ہیں امام بھی اتنے پیسے کما سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی کما سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کیا کام اس کو آتا ہے کیا نہیں آتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے یا ہاتھ نہیں ہے یا اس کے پیر نہیں ہے یا اس کا عقل اس کی کام نہیں کرتی یا اس کے پاس دماغ نہیں ہے، اور باہر کام کرنا بہت آسان ہے۔ باہر تو کام آپ نے کیا کرنا ہے، 9 بجے جائیں، 5 بجے چھٹی، 5 بجے کے بعد مزے کریں، کوئی ٹینشن نہیں، بس اپنے گھر میں اپنے گھر کے کام کاج میں، اتوار کو چھٹی کریں، ہفتے کو بھی چھٹی کریں، اور مہینے میں سال میں آپ کی 30 چھٹیاں الگ ہیں، اور جناب یہ ہے اور تو وہ ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ اور جو امام ہے اس کی تو کوئی چھٹی نہیں ہے، ہوتی ہے چھٹی، نماز کی تو کوئی چھٹی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں یا پوری دنیا میں اگر ٹوٹلی طور پر آپ جائزہ لیں کہ سب سے بروقت اپنے کام کو کرنے والا جو طبقہ ہے، لوگ تو علماء پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، دنیا کے سارے کام لیٹ ہو جاتے ہیں، نماز کبھی لیٹ نہیں ہوتی، یہ ڈسپلن، یہ انتظام یہ علماء نے قائم کیا ہے۔ آپ تو کبھی نوکری پر 9 بجے کی نوکری ہے، 9:30 بجے بھی چلے جائیں گے، 10 بجے بھی چلے جائیں گے، 9:05 پہ بھی چلے جائیں گے، لیکن اذان کا جو وقت ہے ساری دنیا کے اندر اسی وقت پر اذان ہو جاتی ہے، نماز کا جو وقت ہے ساری دنیا میں اس وقت پر نماز ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام کی وجہ سے آدھا گھنٹہ تاخیر ہو گئی ہو نماز میں کہ آج آدھا گھنٹہ نماز لیٹ ہوگی، اور یہ اگر ہو جائے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ تاخیر ہو گئی۔ آپ کبھی ڈیوٹی پر تاخیر سے نہیں گئے، آپ کیا 9 بجے کی ٹائمنگ ہے تو 9 بجے پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ انسان ہیں اور امام آسمان سے نازل ہوا ہے، وہ فرشتہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈسپلن، انتظام آپ کو اگر کام میں ملے گا، علماء کے کام میں ملے گا کہ وہ اپنا کام بر وقت کر رہے ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سب کچھ کے باوجود علماء اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتے، ورنہ کہنے کو وہ کہہ سکتے تھے یار چھوڑو، ہمیں کیا لینا دینا، کوئی جہنم میں جاتا ہے کوئی جنت میں جاتا ہے، ہم سے تھوڑی اللہ پوچھے گا، جاؤ نوکری کرو، مزے کرو، عیش کرو، پیسے کماؤ، بچوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، بس بات ختم۔ لیکن وہ یہ ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں، برداشت اس لیے کرتے ہیں یہ ان کو وراثت میں ملی ہے، یہ چیز یہ ان کو وراثت میں ملی ہے، اور یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا، یہ اس شخص کا کام ہوتا ہے جو
کچھ نظریہ رکھتا ہو، کوئی ذہن رکھتا ہو، کوئی خدمت کرنا چاہتا ہو. ہر شخص یہ نہیں کر سکتا.